کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ اس لیے بڑی خبر ہے کہ جہاں پر تیل اور پیٹرول کی سپلائی کیا جاتا ہے، جس اریمکو کمپنی میں تیل کی سپلائی کیا جاتا ہے، پیٹرول کی سپلائی کیا جاتا ہے، پیٹرول ایک ممالک سے دوسری ممالک میں بھیجا جاتا ہے، اس اریمکو ریفائنری پر ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ اب کچھ دنوں کے بعد یقیناً پورے دیش میں، پورے ملک میں، حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی تیل کی جو مہنگائی ہے وہ آسمان چھونے والا ہے۔ اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور یو ایس اے کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، ان کی دوستی اچھی ہے۔ وہ اس بنیاد پر ہے کہ سعودی عربیہ یو ایس اے کو تیل جو ہے دے گا ڈالر کے بدلے میں، اور اس کے بدلے میں یو ایس اے ڈیفینس سسٹم سے سعودی عربیہ کے جو بڑی بڑی کمپنی ہے اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ ڈیفینس سسٹم ہونے کے باوجود، یعنی امریکہ کے ڈیفینس سسٹم سعودی عرب میں موجود تھے، اس کے باوجود بھی ایران نے سعودی عرب پہ حملہ کر دیا ہے۔ اتنی بڑی کمپنی کا بہت بڑا نقصان کر دیا گیا ہے، جس کمپنی کا نام اریمکو ریفائنری ہے، اس کمپنی پر، اس ریفائنری اور اس اریمکو کمپنی پر حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا سعودی عرب کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یو ایس اے نے سعودی عربیہ کے بڑی بڑی کمپنیز کی حفاظت کے طور پر اور اس کی حفاظت کے لیے ڈیفینس سسٹم لگائے ہوا بھی ہے، ڈیفینس سسٹم کا استعمال بھی کیے ہوا ہے، اس کے باوجود بھی، ڈیفینس سسٹم ہونے کے باوجود بھی ایران نے سعودی عربیہ کی بڑی کمپنی اریمکو پر حملہ کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ڈیفینس سسٹم عام طور پر جو ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے، ڈیفینس سسٹم کے ذریعے سے عام طور پر ایسے ڈرون کو روکا جاتا ہے جس کو بنایا گیا ہو لوہے کے ذریعے سے۔ لیکن ایران نے یہاں پر چالاکی کیا کیا؟ ایران کی چالاکی یہ ہوئی کہ ایران نے ایسے ڈرون کو سعودی عربیہ کو برباد کرنے کے لیے بھیجا، سعودی عربیہ کی بڑی بڑی کمپنی کو برباد کرنے کے لیے ایسے ڈرون کو بھیجا جس کو بنایا گیا تھا پلاسٹک کے ذریعے سے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب کا بہت بڑا نقصان ہوا، اور یو ایس اے نے ڈیفینس سسٹم کے طور پر جو لگائے ہوا تھا وہ ناکام اور نامراد ہوا، اور ایران اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے۔ گرچہ ایران جو ہے